زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور وہی رب اس رب کے لیے تمام تعریفیں جو تعریفوں کا محتاج نہیں، لیکن تمام تعریفیں اس کی محتاج ہیں۔ اور اس اللہ رب العزت کے نام سے کہ جو خالق حقیقی ہے اور جو اللہ صمد ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہیں، نہ اس کے لیے نیند ہے، نہ اس کے لیے اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ یکسر تنہا ہیں، اور ہمارا رازق اور مولا اور ہمارا مشکل کشا سب کچھ ہمارے رب ہی ہیں۔ جب تک وہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور جب وہ چاہیں تو دنیا کا بڑا سے بڑا کام بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ آپ کروڑوں مرتبہ آزما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے بھی آپ آزمائیں گے، روزی کی دروازے اگر آپ پر بند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایسی طریقوں سے کھول لے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو دیکھیے، اللہ رب العزت بڑے غفور و رحیم اور بڑے ہی رؤوف الرحیم ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حج پہ گیا تھا، تو وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا تھا، اوپر سے آواز آ رہی تھی لا لبیک، اے میرے بندے، میں نے آپ کا حج قبول نہیں کیا، آپ کی حاضری قبول نہیں کی۔ تو ساتھ ہی ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے یہ آواز سن لی، تو اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ یہ جو اوپر سے آواز آ رہی ہے، یہ آپ سن رہے ہیں، آپ کو کہاں جا رہا ہے لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بالکل میں یہ سن رہا ہوں، اور یہ میں 70 سال سے سن رہا ہوں، تقریباً 70 مرتبہ ہو گئے یہاں آتے ہوئے، تو یہ میں ہر بار سنتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے کرنا یہاں کیا ہے، جب آپ کو اوپر سے آواز آ رہی ہے، 1 مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ بھی نہیں، 70 مرتبہ آپ کو آواز آ چکی ہیں کہ آپ کی حاضری قبول نہیں، آپ پھر بھی آتے ہیں؟ تو اس شخص نے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت، مجھے ایسی جگہ تو بتا دے کہ اس کے سوا دوسرا بھی کوئی در ہو۔ یہی اللہ تو ہے جس کے سوا کوئی رب ہی نہیں ہے، جس کے سوا کوئی اللہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر مجھے لا لبیک کی آواز آ رہی ہے تو میں اس کے سوا اور کس در پہ جاؤں؟ تو میں اسی نسبت سے آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن تو مجھ پہ رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ بزرگ ذرا دور جا کے اس نے اللہ سے پوچھے، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ 70 سالوں سے آ رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک، میں نے تیری حاضری قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست، یہ جو بندہ آ رہا ہے، ہر مرتبہ جب بھی یہ آیا ہے، اس کی برکت سے میں نے سارے جتنے بھی اس وقت میں حاجی موجود تھے، ان کی ساری حاجتیں اور حجیں میں نے قبول فرما لی ہیں اس بندے کی برکت سے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا، یا اللہ، پھر اس کے لیے لا لبیک کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ مجھے اس انداز سے پکارتا ہے اور مجھے اس تڑپ سے پکارتا ہے، اگر میں 1 مرتبہ بھی کہہ دوں کہ اے میرے بندے، میں نے آپ کا حج قبول کر دیا، تو دوبارہ یہ بندہ نہیں آئے گا۔ تو اس کا آنا اور اس کا یہاں پر طواف کرنا، یہ سارا مجھے پسند ہے، اس لیے میں لا لبیک کہہ دیتا ہوں،
اور یہ تڑپ کے پھر میرے در پہ آ جاتا ہے، اور اسی کی برکت سے میں سارے حاجیوں کا حج بھی قبول کر لیتا ہوں اور اس کا حج بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اب دوستو اس بات میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا، اتنے دن پڑھا، کوئی اثر نہیں ہوا، ہم نے فلاں سے تعویذ لی، ایک یہ کیا وہ کیا۔ کیا کبھی ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ہم تہجد میں، ہم اشراق میں، ہم چاشت میں یا کسی بھی نماز سے ہم روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کے لیے میں فلاں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میری حاجت اپنے در سے اپنے خزانوں سے پوری فرما دے؟ بس ہم وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، وظیفے میں کبھی ایک طرف تصور، کبھی دوسری طرف تصور، اور اس کے بعد ہم نے تیر مار لیا۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول تو کر لیتے ہیں، اگر اس کا اثر ہمیں جلد اثر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، تو وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے وظیفہ پڑھا، بیکار ہی پڑھا۔ پھر یہاں پر کمنٹس کرتے ہیں میں نے لاکھوں وظیفے پڑھے۔ آپ نے پڑھے کیسے ہیں؟ آپ اس پر تو سوچیں، آپ نے کیسے پڑھے ہیں، کس طریقے سے پڑھے ہیں؟ تو اگر آپ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے در سے دشمن کو بھی خالی نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ اس کی شان رحمت ہے اور شان کرم ہے۔ تو دوستو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور رو کر عاجزی سے اپنی مراد مانگے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے۔ تو دوستو یہ خلاصہ آپ کو سمجھانا ضروری تھا، اس لیے ویڈیو ذرا طویل ہو گئی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پہ تمام بند رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور رزق ایسے برسے گی کہ جیسے بارش کے قطرے، چاہے وہ جنات کی وجہ سے بندش کا شکار ہو، یا پھر آپ کا رزق کسی نے باندھ دیا ہو، یا تعویذات یا جادو کے ذریعے سے، بس آپ اس پر عمل کر لیں اور رزق کے حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل سب سے آسان عمل ہے۔ اول تو یہ آپ نے رجب میں شروع کرنا ہے۔ اگر آپ رجب میں شروع نہیں کر سکتے تو پھر شعبان میں تو ضرور شروع کر لیں۔ اس کے بعد آپ پوری زندگی پڑھیں، آپ کی رزق وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں پر آپ کو گمان ہی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ایک تو باوضو رہیں۔ اگر آپ باوضو نہیں رہ سکتے تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے، ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ جب آپ شروع کریں گے اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا۔ باقی چلتے پھرتے آپ سورہ فلق اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ آپ اس کلام پاک کی برکت سے مجھ پہ روزی کے دروازے کھول دے، اور مجھ پہ روزی ایسے برسا دے کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں 7 دن سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ نہ پوچھیں یہ عمل میں نے کتنے دن کرنا ہوگا، یہ میں نے کس وقت کرنا ہوگا، اس کے لیے میں نے نہیں، آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، رجب میں شروع کر یا پھر شعبان میں، اور یہ رجب اور شعبان کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو آپ کسی مہینے میں شروع کرتے ہیں، دیکھیں نا جیسے یہاں پر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو یہی اگر ہم خانہ کعبہ میں پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ تو کچھ وظائف رمضان کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ شعبان کے ساتھ، کچھ وظائف جو ہے نا وہ رجب کے ساتھ منسوب ہے نا، تو اس کو آپ رجب میں شروع کریں۔ آپ نے ویڈیو بعد میں دیکھی یا پھر آپ کو وقت ہی نہیں ملا تو شعبان سے شروع کر لیں، ورنہ رمضان سے تو یقیناً آپ شروع کر لیں، اور اس کے فوائد انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا کہ آپ کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ محسوس کر سکیں گے۔ دوست اس عمل کے سارے چیزیں میں نے بتا دی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف یہ کوشش کریں آپ باوضو رہیں، باوضو نہیں رہ سکتے تو چلتے پھرتے بس اس کو پڑھیں۔ آپ گن بھی سکتے ہیں اور بغیر گنتی کے بھی آپ، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے مخصوص ایک جگہ مختص کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، چلتے پھرتے پڑھیں، کسی نماز کے بعد پڑھیں۔ اب یہ مختص نہ کریں کہ میں نے ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ، یہ آپ کا وظیفہ ہوا۔ آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ مجھ پہ روزی کی بارش برسا دیں، تو وہ پھر آپ نے پابندی کرنی ہوگی، اب ہر نماز کے بعد اب آپ 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب چلتے پھرتے
बस पढ़ें, कभी एक नमाज के बाद 50 मरतबा, कभी 100 मरतबा, कभी 1 मरतबा, कभी 2 मरतबा, इसमें कोई कैद नहीं, लेकिन चलते फिरते पढ़ा रहा करें और फिर इंशाल्लाह इसका कमाल देखें। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो आप मुकम्मल देखा करें ताकि अमल आपको सही तरीके से समझ आ जाए। हम आपके लिए लगे हैं कि किसी भी तरीके से अल्लाह ताला किसी न किसी अमल से आपको फ़ायदा दे। आप वीडियो कम देखते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, तो या फिर वो जगह आप छोड़ देते हैं जहाँ पर ख़ास नुक्ता होता है उसमें असर नहीं होता, तो हमारी आप कमेंट्स करते हैं, फिर हमारा भी दिल दुखता है कि देखें हमारे अमल से किसी को फ़ायदा नहीं हो, वरना फ़ायदा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की ज़ात हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को फ़ायदा या नुकसान दे सके। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।